اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ دعا کے ساتھ کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا إخلاص ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الہی آمین۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ اپنی اس کتاب کی طرف آئیں گے، علامات قیامت کا بیان۔ لیکن اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یا علامات قیامت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اس پر غور کریں گے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا اس کتاب کو پڑھنے کا کہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر اور تیاری کریں۔ یہ صرف پیشین گوئیاں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان باتوں کا ذکر کیا جو آج ہمیں ہوتی ہوئی اپنے آس پاس نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام علامات کا علم وحی کے ذریعے دیا گیا، لیکن کیوں دیا گیا؟ اس مقصد کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی علامات کے بارے میں ہمیں کیوں جاننا چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں، ہمیں اس بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ ایک پرفتن دور ہے، یعنی فتنوں سے بھرپور دور ہے، اور فتنوں کے تعلق سے یا اس کے علاوہ دیگر علامات کے تعلق سے شریعت نے جو بھی ہدایات ہمیں دی ہیں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے تاکہ ہم استقامت کا راستہ اختیار کر سکیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچاؤ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ علامات کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گی کہ اگر کوئی بندہ کہیں گاؤں سے شہر میں آیا ہے اور پہلی بار آیا ہے، اب اس کو راستے میں جو سگنلز ہیں، جو علامات دی ہوئی ہوتی ہیں راستے میں ٹریفک کی، اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، نہ یو ٹرن جانتا ہے، نہ ریڈ لائٹ کے بارے میں جانتا ہے، نہ گرین لائٹ کے بارے میں جانتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، تو کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ کنفیوز رہے گا اور لازماً کسی بڑے حادثے کا شکار ہوگا۔ یہی حال ہمارا بھی ہوگا اگر ہم ان علامات کے بارے میں نہیں جانیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اوپر وہ حادثہ سر پر آ جائے گا اور لازماً ہم اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال دیں گے اور اس بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں علامات قیامت کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، ورنہ غفلت کی زندگی جیتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ پھر جب ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، ان علامات کو جانتے ہیں، تو پھر ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم انہیں نہ صرف اپنے تک رکھیں، یعنی ہم خود ان پر غور و فکر کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی ان علامات سے آگاہ کرتے رہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے خود بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان کو بھی بچنے کی ہدایت بھی کریں اور طریقے بھی بتائیں۔ تو یہ جب ہی ہو سکے گا جب ہم خود ان علامات کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اب اس کتاب میں ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 7 سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے اور تقریباً صفحہ نمبر 100 تک اس کے بارے میں اس کتاب کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اور ہمارے ملک کے حالات کے بارے میں کچھ باتیں دی گئی ہیں جو کہ ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے، آپ کو خود ان صفحات کو صفحہ نمبر 100 تک
خود سے ہی ریڈنگ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، میں اس کتاب کا صفحہ نمبر 7 سے کچھ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آدمی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جس سے پوچھا گیا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں. البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں. یعنی قیامت کب آئے گی یہ سوال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا جواب نہیں معلوم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں. فرمایا، عورت کا اپنی مالکہ کو جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مذکورہ حدیث یعنی جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے. یعنی وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علامات کو صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے. ذخیرہ احادیث میں قیامت کے حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں. یعنی ذخیرہ احادیث سے مراد اس کتاب میں جتنی بھی احادیث ہیں، احادیث کا ذخیرہ جو اس کتاب میں موجود ہے، اس میں قیامت کے حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں. پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا. اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے. اس قسم کی جو تمام احادیث ہیں اس کو اس کتاب کے پہلے حصے قیامت کے فتنے میں شامل کیا گیا ہے. اس کتاب کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ قیامت کے جو فتنے ہیں اس میں اس طرح کی جو آج ہمارے آس پاس فتنے ہو رہے ہیں ان احادیث کو اس حصے میں شامل کیا گیا ہے. دوسری قسم کی احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے. مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا. عرب آپ جانتے ہیں بالکل مکمل طور پر صحرائی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود علامات قیامت ہے کہ عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا بالکل ان یوزول چیز ہے. دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ. اس قسم کی جو احادیث ہیں اس کو کتاب کے دوسرے حصے قیامت کی چھوٹی علامات یعنی علامات صغریٰ میں شامل کیا گیا ہے. اور تیسری قسم کی جو احادیث ہیں جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثلا امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج. ان احادیث کو اس کتاب کے تیسرے حصے یعنی قیامت کی بڑی علامات، علامات کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اس کتاب کے 3 حصے ہیں، قیامت کے فتنے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ. قیامت کے جو فتنے ہیں وہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ انشاءاللہ آپ افشین باجی کے ساتھ پڑھیں گے. اب قیامت کے فتنے اور علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے درمیان کتنا فرق ہے، یعنی ان میں اور علامات کبریٰ میں کتنا فرق ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے یا ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے، لیکن علامات کبریٰ اور قیامت میں بہت کم وقت ہوگا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی تو پھر قیامت بھی فوراً ہی آ جائے گی. یہ جو صفحات میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیے ہیں اس میں صفحہ نمبر 63 پر پاکستان فتنوں کی دلدل میں، اس کو ضرور پڑھیے گا. پڑھنے تو سارے ہی پیجز ہیں
لیکن اگر ہو سکے تو اسی ہفتے میں اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ آپ اپنے ملک کے بارے میں ایک جائزہ لیجئے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 101 پر ایک حدیث دی گئی ہے، یا عباد اللہ فاثبتوا، رواہ مسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندوں، فتنوں کے دوران ثابت قدم رہنا. کس بات پر ثابت قدم رہنا؟ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، توبہ استغفار پر ثابت قدم رہنا، ان فتنوں سے بچاؤ کے طریقوں پر ثابت قدم رہنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. چلیے اب ہم اپنا کتاب کا پہلا حصہ ظہور الفتن، فتنوں کا ظہور، شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے، فتنے کا یہ لفظ آپ نے کئی بار سنا ہے اور پڑھا بھی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش. کامنلی جو اس کا معنی ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ فتنہ، امتحان یا آزمائش کو کہتے ہیں. لیکن فتنے کا جو اصل معنی ہے، سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا. آزمائش یا امتحان کو بھی فتنہ کہتے ہیں، کیونکہ آزمائش اور امتحان میں بھی تکلیف سے ہی گزارا جاتا ہے اور پھر کھرا یا کھوٹا ثابت کیا جاتا ہے. تو سمجھ آیا اس کا اصل معنی؟ فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا. آگ سونے کا کھوٹ دور کر دیتی ہے اور جو خالص سونا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اور فتنے کا جو یہ لفظ ہے اپنے اس معنی کی مناسبت سے ہمارے سامنے مزید واضح ہو جاتا ہے. فتنے کی حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ فتنہ اللہ کی ایسی آزمائش کا نام ہے جو خالق کائنات کی طرف سے ہم پر مسلط اور قائم ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ فتنہ جو یہ آزمائش ہے ہم پر یا امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط اور قائم ہے، اور فتنوں کا واقع ہونا اللہ کی حکمت ہے. تاکہ جیسے سونا آگ میں ڈالا جائے تو اس کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو خالص عقیدے والے ہیں، وہ الگ ہو جائیں اور جو کھوٹے سکے ہیں وہ الگ ہو جائیں. کیوں واقع ہوتے ہیں یہ فتنے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو کھرے سکے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو کھوٹے سکے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان امتحانات سے اور ان آزمائشوں سے گزر کر. تکلیفوں سے تو گزرنا ہوگا، کیونکہ سونے کو بھی آگ میں تپایا جاتا ہے اور تپا کر تکلیف سے گزار کر اس کو کھرا بنایا جاتا ہے. تو یوں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اور جو آگ میں ڈالا جانے والا عمل ہے، یا اسے آپ آزمائش کہہ لیں یا امتحان کہہ لیں، اس سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے انسان کا کھوٹ سے پاک ہونا کتنا ضروری ہے. بالکل خالص ہونا ضروری ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی معمولی سی بھی کھوٹ کو لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یعنی ان فتنوں سے گزرتے ہوئے ہمیں خود کو بالکل خالص سونے کی طرح بنانا ہے. فتنے تو اینی ہاؤ ہم سب پر مسلط ہوں گے. ہمارا کام کیا ہے کہ ان فتنوں سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو خالص سونے کی طرح بنانا ہے، اور اس کے لیے مسلسل توبہ، استغفار اور ایسے اعمال صالحہ کرنے ہیں جس سے ممکن ہو سکے کہ ہم کھوٹ سے نکل سکیں، اور پھر اس پر استقامت بھی ہو، تب ہی جنت میں جا سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم نے اس بات پر اتنی توجہ دی اور کبھی ہم بالکل بھول جائیں. استقامت بہت ضروری ہے. اب ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا یہ لفظ فتنہ کوئی بہت برا لفظ ہے یا کوئی بری چیز ہے؟ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو فتنہ برا لفظ نہیں ہے. یعنی ہمارے ایک مائنڈ میں ایک تصور ہے کہ ہر بات کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ وہ فتنہ، تو تصور میں ایک چیز آتی ہے کہ برائی ہے، کوئی بہت بڑا عذاب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بیسیکلی فتنہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. اگر فتنہ برا ہوتا تو پھر مال اور اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہمارے اندر؟ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فتنہ بذات خود برا نہیں ہے. یہ ایک آزمائش ہے اور یہ ایک امتحان ہے جس سے ہمیں خود کو صرف گزارنا ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو فتنہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ فتنے کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امیجن کیجئے کہ ہمارے چاروں طرف
آگ لگی ہوئی ہے. یعنی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. تصور کیجئے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. تو کیا کریں گے آپ اس آگ سے بچنے کے لیے؟ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھرے؟ کچھ تو کریں گے نا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ جو فتنے ہیں نا یہ بھی آگ کی طرح اس وقت ہمارے چاروں طرف ہیں. تو ہمیں خود کو ان فتنوں سے بچانا ہے، اس آگ سے خود کو بچانا ہے. ہمیں یہ فتنے بتائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے اپنی کتاب سے مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2 اور مسئلہ نمبر 3. میں پہلے ان تینوں احادیث کو پڑھوں گی اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے. قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یاد رکھیے یہ بات کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں، یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں. قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے. حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھی ان کا شکوہ کیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. میں نے یہ بات تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں سب سے پہلی بات کیا تھی کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دکھائی دیے. یعنی اس وقت مدینہ کے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فتنوں کا ظہور اس وقت سے شروع ہو چکا ہے اور اس کا تسلسل اب تک جاری ہے. اور جس طرح بارش کے قطرے مسلسل گرتے ہیں، ہے کوئی رکاوٹ ان میں کہ ایک قطرہ گرا پھر تھوڑا سا رکا پھر دوسرا قطرہ آیا؟ ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی؟ مسلسل گرتے ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں. اسی طرح فتنے بھی تسلسل کے ساتھ اتریں گے. اور جیسے بارش برستی ہے تو اس کا پانی ایک جگہ رک جاتا ہے. جب بارش برستی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گرتی ایک جگہ ہے لیکن پھیلتی ہر طرف ہے. اسی طرح یہ فتنے بھی ایک جگہ محدود نہیں رہیں گے. ان کو بارش کی مثال دے کر اسی لیے سمجھایا گیا ہے کہ یہ فتنے بھی جب آسمان سے نازل ہوں گے یا اتریں گے تو پھر ایک جگہ محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان کا اثر ہمارے آس پاس ہر طرف پھیل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے گھروں میں فتنہ گرتے ہوئے دکھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ان فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس وقت کے فتنے قابل کنٹرول تھے. اور آج کے فتنے آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اس وقت بھی بہت سارے فتنے ظاہر ہوئے لیکن ان پر ایک کنٹرول تھا. آج آپ دیکھیں کہ بالکل یہ فتنے آؤٹ آف کنٹرول ہیں. آج یہ فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. قیامت کے فتنوں میں آج کوئی ایسا فتنہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بگاڑ یا کوئی ایسی گمراہی نہیں ہوگی جو ہمارے ملک میں موجود نہ ہو. آپ دیکھیں کہ شرک، بدعات، حرام کمائی، سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا،
بے حجابی، بے حیائی اور اس کے علاوہ کفار کی اتباع کس قدر کی جاتی ہے کہ حکومتی سطح پر، یعنی ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ اس کے لیے ہمیں چھٹی دیتی ہے کہ منائیں اس دن کو. اہتمام کے ساتھ ہمارے ملک میں کفار کا اتباع کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے کفار کے لباس اور ان کی عادات، ان کی پیروی کرنا آج ہم فخر سمجھتے ہیں. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس کلچر میں رہ رہے ہیں، خود اگر ہم غور کریں کہ آج ہمارے آس پاس کون کون سے فتنے بہت زیادہ واضح ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہر عقل رکھنے والا انسان یہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آج کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں اور یہ کوئی فتنہ ہے یا نہیں. ہر انسان کا ضمیر اللہ نے رکھا ہے اور وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط. آج بہت سارے ایسے فتنے ہمارے آس پاس جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کیا ان برے اثرات کو صرف دیکھتے ہوئے ان کا شکار ہو جانا ہے؟ کچھ تو کرنا چاہیے ہمیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ریلیجن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اور دوسری طرف جو ہماری تعلیم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں. آج ہمارے ماں باپ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں اور معاشرہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے. مسلمان ماں باپ کے بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن اسکولز میں ایڈمیشن کے لیے ماں باپ سر توڑ کوشش کرتے ہیں، وہ اسکول بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اور کیا نسلیں تیار ہو رہی ہیں. کیا ہمارے لیے یہ سب کچھ آزمائش نہیں ہے؟ دینی تعلیم کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ہم دنیاوی تعلیم کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور لاکھوں روپے اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے کی فیسیں ہم بھرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان اسکولز میں جو ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں وہ ایک مسلمان گھرانے کے بچے ہیں، لیکن نہ وہ رب کی مانتے ہیں اور نہ رسول کی. کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے؟ اسکولز اور کالجز میں آپ گیدرنگز دیکھیں آج تو کیسی گیدرنگز ہو رہی ہے. کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے؟ آج موبائل کے ذریعے کیا کچھ داخل ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کی بھی دسترس میں ہے آج موبائل، اور مائیں خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو دیتی ہیں بہلانے کے لیے. اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اس کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور ماں ایک دھوکے میں ہی رہتی ہے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اس میں اس کو کچھ نہیں معلوم. ایک کلک پر بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ نہیں معلوم. آج جس دھوکے کا ہم شکار ہیں، بچوں کو موبائل ان کے ہاتھ میں دے کر، کیا یہ ہمارے آس پاس فتنہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، وائی فائی، یہ سب کچھ آج ہمارے آس پاس بآسانی دستیاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو نہ جانے کیا کچھ اس میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. وی لاگرز، ایتھیسٹ اور نہ جانے کیا کچھ اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ فتنے آؤٹ آف کنٹرول ہیں یا نہیں؟ کیا اس دور میں، نبی کے دور میں، یہ سارے فتنے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتنے آج ہمارے آس پاس اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ یہاں پر آ کر ہماری سوچیں رک گئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کا شکار نہیں ہیں. اس قدر حاوی ہو گئے ہمارے آس پاس کہ ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور جسٹ ایک روٹین پر چل رہے ہیں. ہماری جو سوچیں ہیں نا وہ بالکل رک گئی ہیں یہاں آ کر. آج آپ دیکھیں تو وائی فائی، انٹرنیٹ کتنا سستا ہے ہمارے ملک میں. ہے کوئی مشکل؟ ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے موبائل میں وائی فائی موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے. ایک وقت تھا جب میں اپنے دور کو اگر غور کروں، یعنی اپنی ماضی کو یاد کروں، تو ہمارے پاس کیا تھا؟ لیپ ٹاپ یا موبائل نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. میرا خیال ہے اس وقت جب ہم تھے، ہماری جو بچپن تھا، اس وقت بھی فتنے کنٹرول میں تھے. ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہوا کرتا تھا وہ ڈیسک ٹاپ پی سی تھا.
اس کی اسپیڈ انتہائی سلو. اس کو چلانے کے لیے ہمیں آرز خریدنے پڑتے تھے جو کہ ہمیں مہنگے لگتے تھے. اور سب سے اہم بات کہ اس پی سی کو ہمیں سب کے سامنے چلانا پڑتا تھا. پورا گھر دیکھتا تھا کہ ہم اس پر کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. لیکن آج ہر بچے کے ہاتھ میں ایک اسکرین اس کی اپنی ذاتی موجود ہے. وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ماں باپ اس سے لاپتہ ہیں. اور پھر اس کے بعد اسپیڈ کتنی فاسٹ ہے. یعنی انٹرنیٹ اور وائی فائی جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ یہ چلے تو ہم اپنا کام کریں، لیکن آج اس کی اسپیڈ دیکھیں کتنی فاسٹ ہے کہ اپنے آپ میں مسلسل الجھا کر رکھا ہوا ہے ہر کسی کو. جیسا کہ میں نے کہا کہ فتنہ بذات خود کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنے آپ کے لیے برا بنایا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو وسائل ہمارے پاس آج جو موجود ہیں یہ برے ہیں. کیا انٹرنیٹ، کیا وائی فائی، کیا واٹس ایپ یا یہ موبائل سورسز یا جو میڈیا ہے، کیا یہ برا ہے؟ ہم چاہیں تو اس کا بہترین استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن اس وقت ہم جس بات پر غور کریں گے وہ اس کا برا امپیکٹ، کیونکہ اس پر بات کر کے ہم اپنے آپ کو اس پر سے توجہ نہیں ہٹائیں گے جو اس کے برے اثرات ہیں. ہم اس وقت اس پر توجہ دیں گے. واٹس ایپ کے ذریعے، آج میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. دوسرے ملکوں میں ہم خیر خبر لے سکتے ہیں. یہ اس کی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن جو اس کی اچھائیاں ہیں اس سے زیادہ کہیں اس کی برائیاں عام ہو چکی ہیں. ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، یہ سوچنا ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے. ہماری سوچیں رک کیوں گئی ہیں. ہمارا لائف سٹائل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دور ہوتا جا رہا ہے، الا یہ کہ کوئی اس سے بچا ہوا ہو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس وقت جب میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمارے آس پاس جو بھی ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سب اس پریشانی کا شکار ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. یہ جو آگ ہم تک پہنچ چکی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی. اس آگ کو اپنے پاس سے بجھانا ہوگا. ہم نے سوچنا کیوں چھوڑ دیا ہے اور ہماری سوچیں رک کیوں گئی ہیں. اگر اس پر ہم مزید غور کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہفتے میں ایک بار ٹی وی پر ڈرامہ آیا کرتا تھا. شاید آپ اس دور سے گزرے ہوں. ہفتے میں ایک دن ٹی وی سیریل جو بھی شروع ہوتی تھی، ڈرامہ سیریز، اس میں ہفتے میں ایک دن ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا اور وہی ڈرامے کی اگلی قسط ایک ہفتے بعد آیا کرتی تھی. یاد ہے آپ کو کچھ؟ نہیں تو چلے میں اپنا دور آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی ڈرامہ سیریل شروع ہوتی تھی اور اس کی کچھ ہی قسطیں ہوتی تھیں، 10-12 مشکل سے. ایک ہفتے میں جو ڈرامہ ایک دن آتا تھا، اسی دن ایک ہفتے بعد اس کی اگلی قسط آیا کرتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر تھا ہمارے اندر، ہمارے دماغوں کو ریسٹ ملتا تھا. آج قسطوں پر قسطیں اور سیریلز پر سیریلز چلی آ رہی ہیں، کوئی اینڈ نہیں. اگر دماغ کو ریسٹ نہ ملے تو وہ میس اپ کا شکار ہو جائے گا، ویسا کام نہیں کرے گا جیسا اس کو کرنا چاہیے. اس کو ریسٹ ہی نہیں مل رہا. دماغ کو آرام دینا بہت ضروری ہے، لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے دماغ کو بالکل ریسٹ نہیں مل رہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فیس بک آپ دیکھیں، یوٹیوب آپ دیکھ لیں، نیٹ فلکس مستقل 24 آورز، اس میں ہر قسم کے ٹی وی ڈرامہ سیریلز، ہر قسم کی فلمیں آل ٹائم 24/7 اویلیبل ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دماغ کو کہاں لگایا ہوا ہے. ہماری سوچیں رک کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ دماغ کو سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. کہاں پر کوئی اینڈ نظر آتا ہے؟ فیس بک یوز کرتے ہیں آپ، اس کے ہوم پیج پر کوئی اینڈ نظر آتا ہے آپ کو؟ کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. یوٹیوب دیکھ لیں، کوئی اینڈ نہیں. تو جب اس حد تک اپنے دماغ کو ان کاموں میں مصروف رکھیں گے تو پازیٹو سوچ کہاں سے آئے گی؟ اور کہاں سے ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آج یہ ہے فتنہ ہمارے آس پاس. ہمارے دماغ کو، ہمارے برین کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے رکنا کہاں ہے. ہماری 80% عوام اس وقت ٹک ٹاک
اور فیس بک پر بیٹھی ہوئی ہے. 80% عوام کا یہی حال ہے. اب ہم ان میں شامل ہیں یا نہیں یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں. اگر اس پر آپ کوئی پازیٹیو شیئر کر بھی رہے ہیں، کوئی پازیٹیو دینی معلومات شیئر کر بھی رہے ہیں، تو کتنی اس طرح سے دین پھیلا. کسی ملک میں آپ جانتے ہیں، کسی ملک میں بھی انٹرنیٹ کا پیکج اتنا سستا نہیں جتنا پاکستان میں ہے. انتہائی سستا ہو گیا ہے ہمارے ملک میں انٹرنیٹ پیکج. بڑے مزے سے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور سستے سستے پیکیجز اویلیبل ہیں کہ آل ٹائم لگے رہیں ہم ان چیزوں کے ساتھ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت ہم سب سے زیادہ پرابلمز کا شکار ہیں. ہم دنیا کو چھوڑ دیں کون کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ اپنی اور اپنے آس پاس کی. جب ایک معاشرے میں ایک فتنہ پھیلتا ہے تو کوالٹی انسان کی کم ہو جاتی ہے. ایک بات مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کل جب ٹی وی ہمارے بیڈ رومز تک پہنچتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے. یہ بیڈ روم تک پہنچ گیا ایک ٹی وی، تو اس کو بہت بڑا فتنہ کہا جاتا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ وہی بات کہ جب بچہ موبائل لے کر گھوم رہا ہے، اپنے ہاتھ میں ٹی وی لے کر گھوم رہا ہے، تو اس کو برا نہیں جانتے. وہی بات ہے کہ ہماری سوچیں بالکل رک گئی ہیں. ہم برے طریقے سے ان تمام چیزوں میں پڑ چکے ہیں اور بہت غفلت کے ساتھ، بہت نادانی کے ساتھ جی رہے ہیں، حالانکہ یہ آگ ہے اور یہ ہمارے چاروں طرف ہے اور ہم اس کے اندر موجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم اتنے ارریسپانسبل کیوں بن گئے ہیں؟ ہم ٹائم مینیج کیوں نہیں کر پا رہے؟ ابھی میں نے کلاس کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے سوال کیا کہ کل جو غور و فکر میں نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کیا یا نہیں؟ کتنے ہاتھ اٹھے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم ٹائم مینیج نہیں کر پا رہے. اتنا کیا بزی شیڈیول ہے ہمارا کہ ہم چھوٹا سا کام بھی جو 5 منٹس کا ہو، 10 منٹ کا ہو، وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. کیا ایسی مصروفیات ہیں؟ پہلے کے دور میں تو عشاء ہوتی تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے، وقت ہی وقت تھا. کیا وہ دنیا نہیں جی رہے تھے؟ وہ نہیں کھا پی رہے تھے، کھانا نہیں پکاتے تھے، کہیں آتے جاتے نہیں تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے ہماری طرح کے؟ ان کے پاس وقت تھا تو ہمارا وقت کہاں چلا گیا؟ ایکچولی ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. یہ جو تمام چیزیں ہمارے آس پاس جو فتنہ ہے، ہم ان چیزوں کے اب عادی ہو چکے ہیں اور ساری رات ان چیزوں کے ساتھ جاگنا ہمارا معمول بن گیا ہے. اس وجہ سے پازیٹیو چیزیں اور ہماری سوچ ایک طرف ہو گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ موبائل ایک فتنہ بنا ہوا ہے اس وقت؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ ماؤں کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کے حوالے موبائل کیا ہوا ہے. ہمارے پاس تو موبائل نہیں تھا، ہم نے بھی بچے پیدا کیے، بڑے کیے بغیر موبائل کے. لیکن آج ہر بچے کے ہاتھ میں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے، بیٹھنا نہیں جانتا لیکن موبائل پکڑنا جانتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ماؤں نے اپنے لیے آسانیاں حاصل کی ہوئی ہے. ہم سب کچھ دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے. ہم اپنی آخرت کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات ہم پر غالب آ چکی ہیں. اس دنیا کی جو رونقیں ہیں اور اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان میں ہم اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اپنی زندگی کا مقصد، اپنی آخرت، سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو آزمائش اور مصیبت کہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پھر ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے، کیا ہم ان چیزوں کو پھر استعمال چھوڑ دیں؟ یہ حل نہیں ہے، کیونکہ ان میں اچھائی بھی بہت زیادہ ہے، ان کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. ان سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں وغیرہ بھی سکھائی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم اسی کتاب کے آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن فی الحال ہمیں کیا کرنا ہے کہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، اور ان باتوں کو، جو کچھ بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، انہیں بہت سیریس لینا ہے. یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ جس کو ہم کر کے بس کلاس کے حد تک یاد رکھیں اور گھر جا کے پھر بھول جائیں. ہمیں بہت سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہے. اور یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کی فیلنگز کو محسوس کرنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث ہم تک پہنچائیں تو اس وقت ان کی کیا فیلنگز ہوں گی. ان کی فیلنگز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز کو محسوس کرنا ہے.
تو شاید کہیں جا کر ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں. جب احساس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے ان علامات کو بتا کر، جب اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا تو ہی ان فتنوں سے خود کو بچا سکیں گے. اس کتاب میں جو مسئلہ نمبر 3 دیا گیا تھا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے، اور اس میں حدیث جو میں نے پڑھی تھی، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھی ان کا شکوہ کیا. تو حضرت انس نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا. اور ہے یا نہیں ایسا؟ ہر آنے والا دن کل سے بدتر ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. اور یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس حدیث کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں ایسا نہیں تھا، یعنی اس طرح سے ظلم کا دور نہیں تھا. اگر کوئی غلطی کرتا، کوئی شخص کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو مجلس میں لے آتے تھے اور اس کی صرف پگڑی اتار دیتے تھے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی تھی، وہ شرم سے ڈوب جاتا تھا. یہ اس دور میں سزائیں ہوا کرتی تھی عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں. پھر اس کے بعد کچھ حکمرانوں نے ہاتھ کاٹنے کی سزائیں رکھی، کچھ نے ہاتھوں میں میخیں گاڑنے کی سزائیں رکھی. ان تکلیفوں سے گزارا جاتا تھا سزا کے طور پر. لیکن جب حجاج کا دور آیا، حجاج بن یوسف کا دور آیا، وہ کہتا تھا یہ سب تو کھیل ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دینا، کسی کو میخیں گاڑ دینا یا کسی کی پگڑی اتار دینا یہ بھی کوئی سزائیں ہیں. اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ بس صرف کوئی بھی غلطی کرے اس کو قتل کر دو. تو جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر حضرت انس کے پاس آئے تھے اور ان سے یہ شکایت کی تھی کہ آپ انہیں سمجھائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائیں اور کچھ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. لیکن حضرت انس نے کیا فرمایا کہ صبر کرو، یعنی کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، اس پر کرنے کا کام کیا ہے. ہمارے لیے آج کے اس لیسن سے حاصل ہونے والا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ جہاں ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، وہاں اگر کوئی تکلیف ہم پر آ بھی جاتی ہے اس دور میں کسی بھی طرح کی، تو ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ جو آج ہم پر ہو رہا ہے وہ بہتر ہے اس وقت سے جو آنے والا وقت ہوگا. اور جو یہاں پر بدتر دور کی بات کی گئی ہے کہ ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا. اب بدتر دور سے کیا مراد ہے؟ ابن مسعود نے جو اس کی وضاحت کی ہے کہ دور کا بدتر ہونا یا بہتر ہونا، اس سے مراد دنیا کی فراوانی نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ تنگی ہوتی چلی جائے. اس سے مراد ہے علم کا اٹھ جانا، علماء کا چلے جانا. یہ کمی آئندہ دور میں بڑھتی چلی جائے گی اور ایسا دور بد سے بدترین ہوگا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل تمام فتنوں کا سبب ہے. اس پر بھی ہم انشاءاللہ علماء کا اٹھ جانا، علم کا اٹھ جانا، اس پر بھی ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاسز میں اور اگلے چیپٹرز کے ساتھ اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ اصل حقیقت ہے فتنوں کی کہ جب علم نہیں رہے گا، علماء نہیں رہیں گے، جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور لوگ جاہلوں کو عالم سمجھنے لگیں گے، تو پھر فتنوں کا کیا حال ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور اس تعلیم سے ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور جنت ہمارا مقدر بن جائے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا یا پڑھا یا سیکھا، تھوڑا سا اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. جو کچھ بھی آج ہم نے ڈسکس کیا، جو بھی ہمارے آس پاس جو کچھ بھی فتنے اس وقت موجود ہیں، اس پر ہم نے بہت معمولی سا تبصرہ کیا، اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور فتنے بے تحاشا ہیں اور بے شمار ہیں. آپ خود غور کیجئے گا کہ اور کون کون سے فتنے ہیں جو ہمارے آس پاس اس وقت موجود ہیں. کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں ان سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنی ہیں، توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اس کی دعائیں کرتے رہنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.